بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ جب دجال اپنے مکر و فریب اور چالاکیوں سے کمزور ایمان والے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور شیطانی جال میں مسلمانوں کو پھنسائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امام مہدی کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال کا مقابلہ کریں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے دور میں حضرت امام مہدی کیسے اس کا مقابلہ کریں گے اور کیسے اسے شکست فاش کریں گے، اور کیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے دو گروہ حضرت امام مہدی کا ساتھ دیں گے اور ان کے نظریات سے اتفاق کریں گے، اور جدید ترین دور میں غریب مسلمان کیسے دجال کے خلاف ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، اور وہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئے گی اور کیسے وہ اس جنگ میں کامیابی حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کریں گے کہ یہودیوں کا ایک فرقہ اسرائیل کو ختم کرنے کا منصوبہ کر رہا ہے، وہ فرقہ کون سا ہے۔ ان تمام باتوں کے معقول جوابات آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے، جن کو سن کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ معزز ناظرین، حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اہل ایمان اور مسلمان تو ہر حال میں حضرت امام مہدی کا ساتھ دیں گے اور دجالی قوتوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن ان مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دو ایسے طبقے بھی امام مہدی کا ساتھ دیں گے جو اہل ایمان نہیں ہیں۔ لیکن جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو صالح اور قابل مسلمانوں کے علاوہ دو قسم کے طبقے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ وہ دو طبقے کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا طبقہ وہ یہ ہے، ایک تو وہ یہودی جو آج کل کی متعصب سیاسی یہودیت یعنی صہیونیت سے بیزار ہیں۔ صہیونیت سے مراد سیاسی اسرائیلیت ہے، اس لیے صہیونی ہر وہ شخص ہے جو اسرائیل کا حامی ہو، چاہے وہ غیر یہودی ہو یا غیر اسرائیلی۔ ان کے خیال میں جب مسیحا کی قیادت میں یہودی ریاست کا قیام اور یہودیت کا عالمی غلبہ ہوگا، وہی یہود کو تاریخی ذلت سے نجات دلائے گا، تو اسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کرنے اور اس کے استحکام کے لیے ہزاروں کو قتل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم مسیحا کا کام اس کے ذمے چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اپنے یہودیوں کو نہ مروائیں جب وہ مسیحا کی آمد سے پہلے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ معتدل فرقہ حسیدی کہلاتا ہے، یہ اس کا قدیم نام ہے۔ ان کا جدید نام ہریڈی ہے۔ یہ انتہائی قدیم مذہبی یہودی ہیں جن کے اصل مراکز نیو یارک اور لندن ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ صہیونی تاریخ نے جو اسرائیل قائم کیا ہے وہ در حقیقت نفرت کی ریاست کا وہ خطہ ہے جس میں تورات کی پیش گوئی کے مطابق یہودی آخری زمانے میں آ کر اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے غضب اور انتقام کا شکار ہو کر نابود ہو جائیں گے۔ ربائی ہارش ان کا مشہور مذہبی رہنما ہے۔ عرفات کی فلسطینی اتھارٹی میں یہودی معاملات کا جو وزیر رکھا گیا تھا وہ اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مشہور فلسفی اور ماہر لسانیت نوم چومسکی اگرچہ اس فرقے سے نہیں، لیکن وہ اس کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی غیر صہیونی یہودی ہیں، یعنی وہ مذہبی طور پر اس بات کے قائل نہیں، لیکن غیر مذہبی سیاسی طور پر اس نقطہ نظر کو تسلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع پر اس فرقے کے لوگ فلسطینیوں پر اسرائیلی ملازم کے خلاف اپنا رد عمل ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے اور یہودیوں کے گم کردہ مقدس آثار قدیمہ جنہیں تابوت سکینہ، عصائے موسوی، الواح تورات کے ٹکڑے، معدہ بنی اسرائیل، من و سلوہ کے مخصوص برتن، تخت داودی، یہ گم شدہ نہیں، ملکہ برطانیہ کی کرسی میں نصب ہے، تو یہ معتدل مزاج یہودی اپنے انصاف پسندی کی بنا پر حضرت پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی نحوست سے
جس چیز کو گم کیا اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیحا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ تابوت سکینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر بعض آثار اور روایات میں ملتا ہے۔ یہ یہودی اپنے ساتھ جو سرمایہ اور ٹیکنالوجی لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے، اس سے مسلمانوں کی مادی طاقت بھی کسی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اور دوسرا فرقہ جو عیسائیت ہوگا، حضرت امام مہدی کا ساتھ دے گا، اس کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو اپنی ٹیکنالوجی اور سرمایہ سے مسلمانوں کو درکار مادی طاقت کی کمی پوری کرے گا، یعنی وہ خوش نصیب عیسائی حضرات جو رحم دل ہیں اور انسانیت کی خدمت اخلاص سے کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعد ان کو بھی دہشت گردی کا طعنہ دینے کے بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں یہ سعادت ان کی روایتی رحم دلی اور انصاف پسندی کے سبب ملے گی۔ یہ لوگ یورپ اور امریکہ کی حیران کن سیاسی طاقت میں سے کچھ حصہ لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے۔ اوپر علماء نے جو یہ بات کی ہے کہ یہودیت کے ذکر میں کسی حد تک اور عیسائیت حضرات کے ذکر میں کچھ حصے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل ٹیکنالوجی باطن میں بغض و حسد کے خاتمے اور ظاہر میں تقوی اور جہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اور عسکری معاشی وسائل میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کفر کے غلبے کو مادی طاقت کے ذریعے ختم کر دیں۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ غزوات ہمیشہ غیر مساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔ اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہری اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حق اور باطل کی ترقی اور فتح کے پیمانے تو ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ کی نصرت اور قدرت کاملہ مسلمانوں کے حق میں ظہور کا وقت پھر کب آئے گا؟ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسٹرانگ وائس کو سبسکرائب کر دیں۔